بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی پیش خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے مذہب میں، اسلام میں تعلیم اور علم کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو فرشتے نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی کہ ابتدا ہی لکھنے پڑھنے سے ہوئی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اطلب العلم بالسین، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اسی طرح دعا ہے رب زدنی علما، کہ اے اللہ مجھے علم عطا فرما۔ علم کا جو سلسلہ ہے وہ تو آغوش مادر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں۔ تدریس کا یہ سلسلہ جو ہے یہ بچپن سے شروع ہوتا ہے اور یہ آخر تک چلتا چلا جاتا ہے۔ تعلیم مہذب معاشرے کو جنم دیتی ہے، تعلیم انسان کو باوقار بناتی ہے، اس کے اندر کی وحشت ختم کر کے اسے ایک بہترین انسان بناتی ہے۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت تشریف لائی ہیں جناب فرید احمد ملک صاحب، بہت ممتاز شخصیت ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ پڑھاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے فرید ملک صاحب جو ہیں یہ ایک رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ فرید صاحب، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ بتائیے، کیونکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ نوجوانوں کے لیے ہم خاص طور پہ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں، آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ بتائیے، کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا؟ میں نے جی تعلیم سے پہلے جو تعلیم آغاز ہوا، بیکاز میری پیدائش مال روڈ کی ہے، اور اس وقت جو لاہور کا مال روڈ تھا وہ لاہور کا بھی سینٹر تھا اور پاکستان کا بھی سینٹر تھا، اور جس جگہ پہ میری پیدائش ہوئی وہ پنجاب یونیورسٹی کے بڑے قریب مال روڈ نارکلی والے کونے پہ انٹرسیکشن پہ، تو ہماری تو آنکھ کھولتے ہی تعلیم کا سفر شروع ہو گیا۔ تو میں پھر کیتھیڈرل اسکول میں پڑھا جو مال روڈ پہ تھا، ہائی کورٹ کے سامنے۔ اس زمانے میں ایک ہی تھا کیتھیڈرل، اب تو 3-4 اس کی برانچیں ہو گئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج، اور پھر پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس، جہاں سے میں نے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر میں امریکہ چلا گیا ہائر ایجوکیشن کے لیے، وہاں سے میں نے ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ تو آپ نے چین کا ذکر کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو میں جب ڈیفینڈ کر رہا تھا اپنی تھیسز تو مجھ سے پروفیسر نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں پڑھنے کے لیے امریکہ؟ تو میں نے کہا جی ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا۔ تو ان کا کہ وائی چائنا، ان کا یہ سوال تھا، ان کو غالباً اچھا نہیں لگا کہ اس زمانے میں امریکہ تو تھا ہی نہیں، تو ان کا وائی چائنا۔ تو میں نے کہا جی بیکاز وہ جو دیوار چین ہے اس کے اس طرف ایک اور دنیا سمجھی جاتی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا ادھر بھی جانا پڑے تو جاؤ، یعنی ایک نئی دنیا کی تلاش میں بھی نکلو۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ دوسرا پھر انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ پی ایچ ڈی کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ بھی بڑا ریلیونٹ سوال تھا، کیونکہ انجینئرنگ جو میرے پروفیشن ہے، شعبہ ہے، اس میں لوگ زیادہ تر پی ایچ ڈی نہیں کرتے، اس میں زیادہ ماسٹرز کر لی، تجربہ حاصل کر لیا، وہ زیادہ رول پلے کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پی ایچ ڈی کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میری والدہ کی خواہش تھی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو کہنے لگے وہ کیوں؟ میں نے کہا جی وہ ان کے چچا ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے پی ایچ ڈی کی، ان کی بہن یا کزن ڈاکٹر رفیہ نے پی ایچ ڈی کی، تو وہ چاہتی تھیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو انہوں نے مجھے بھی تنبیہ کی کہ تم نے پی ایچ ڈی ضرور کرنی۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ پھر میں نے پی ایچ ڈی کی، میں 3rd تھا فیملی میں۔ پھر ڈاکٹر رفیہ حسن کی بیٹی ڈاکٹر نوید وہ 4تھی تھی، اور میری بیٹی ثنا ملک وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، وہ 5ویں ہوگی ہماری فیملی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے مائنڈس میں کیا، یہ آپ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، آپ ان کو ذرا گائیڈ لائن دیجئے کہ یہ اس میں اس سبجیکٹ میں کیا یعنی کہ آگے ترقی کے چانسز ہیں، اور ہمارے ملک کے لیے خاص طور پہ اس سبجیکٹ کی کیا افادیت ہے؟ دیکھیں جی، میری جو بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے وہ میٹلرجی اور مائننگ پہ ہے جی، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت مائننگ پوٹینشیل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ایک تو ہم نے اپنے ریسورسز ایکسپلائٹ نہیں کیے، ہمارے ریسورسز جوں کہ توں پڑے ہوئے ہیں۔
اگر ایکسپلائٹ بھی کیے ہیں تو بڑے لو اینڈ پہ کیے ہیں, ان سے ہم نے پورا استفادہ نہیں کیا, یعنی فنش پروڈکٹ تک نہیں پہنچے. بلکہ ابھی آنے سے پہلے میں ریکوٹیک پہ ابھی آرٹیکل لکھ کے آیا ہوں اسی سبجیکٹ پہ. وہ کل خبر آئی اخبار میں کہ جی ریکوڈک میں جو وہ کانسنٹریٹ بنے گا, پہلا سٹیپ ہوتا ہے جب آپ میٹل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کانسنٹریٹ بناتے ہیں اور وہ سارے میٹلز کو اکٹھا کر کے آپ ایک ملائی سی بنا لیتے ہیں, اس کو نکال لیتے ہیں. تو اخبار میں یہ آیا تھا کہ جو کانسنٹریٹ ہے اس کو شپ کرنے کے لیے لاجسٹکس آر بینگ ورکڈ آؤٹ. تو مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے کہا ہم اس کو ایک کانسنٹریٹ انفنش پروڈکٹ کو شپ کرنے کے لیے لاجسٹکس تیار کر رہے ہیں, مگر جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں تانبے کی جو بعد میں ہم امپورٹ کریں گے باہر سے, اپنا کانسنٹریٹ ایکسپورٹ کر کے اور ویلیو ایڈیشن کے بعد واپس منگائیں گے, اس کی لاجسٹکس ہم کیوں نہیں تیار کر رہے. جی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. تو میں نے فوراً میں بیٹھا, صبح میں آنے سے پہلے میں آرٹیکل ختم کر کے آیا ہوں, تو میں نے بھیجا, انشاءاللہ 1-2 دن میں وہ آ جائے گا, کہ ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. نیشنل نیڈس کم فرسٹ, اور چائنیز ماڈل بھی یہی تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے نیشن کی نیڈس پہ فوکس کیا. ہر بندے کو روزگار, کپڑا, مکان, صحت, تعلیم کا بندوبست کیا. جب نیشنل نیڈس پوری ہو گئیں پھر انہوں نے ایکسپورٹ کرنی شروع کی. نیشنل نیڈ جب تک پوری نہیں ہوں گی قوم آگے نہیں جا سکتی. ڈاکٹر صاحب, قرآن شریف میں لکھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شاید پاکستان کے بارے میں کہا ہے. دیکھیے ہمارے ریسورسز کتنے ہیں, ہمارے پاس دریا ہیں, سمندر ہیں, پہاڑ ہیں, چشمے ہیں, جھرنے ہیں, ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں معدنیات ہیں, ہر قسم کے پھل ہیں, نمک ہے, کوئلہ ہے, ہر چیز موجود ہے. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اب دیکھیے جو اپنا وہ ہے ملائیشیا ہے, سنگاپور ہے, اب ایون بنگلہ دیش بھی اب اکانومی میں ہم سے آگے جانا شروع ہو گیا. اس کی کیا ہم نے 75 سالوں میں کیا اس قوم کے ساتھ؟ دیکھیں جی, اس سوال کے 2 حصے ہیں, میں جواب دوں گا. جی. پہلا جو حصہ ہے, کیونکہ میں حکومت میں بھی رہا ہوں اور حکومت سے باہر بھی رہا ہوں, پہلا تو سوال یہ, اور میں یہ بار بار کہتا ہوں اور یہ بڑی سیریس بات ہے, کہ دشمن اندر ہے, دی اینمی از ود ان, جو ہمیں آگے نہیں جانے دیتی. صحیح, یہ سمجھنے والی بات ہے. اور میں نوجوانوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اینمی از ود ان, اور جب تک ہم نے اس کو وہاں سے نکالا نہیں ہم آگے نہیں جا سکتے. نمبر 2 جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وی کانٹ پٹ دا پیسز ٹوگیدر, جو اپنے کڑی جوڑنی ہوتی ہے وہ ہم جوڑ نہیں پاتے. صحیح. آپ وہ میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, تو اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یہ جرنی فرام رومانس ٹو فائنانس. ہر اچھا کام رومانس سے شروع ہوتا ہے, آپ کو ایک لگن ہوتی ہے, آپ کچھ کرتے ہیں, مگر اگر اس کو فائنانس تک نہیں پہنچائیں گے, مارکیٹ تک نہیں پہنچائیں گے, مارکیٹیبل پروڈکٹس نہیں بنائیں گے, تو آپ اسے پورا استفادہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارے ہاں یہ بھی بہت ہوا ہے کہ ہم وی کانٹ پٹ دا پیسز ٹوگیدر. تھرکول کا آپ نے ذکر کیا, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. میں نے 2004 میں جب میں چیئرمین تھا سائنس فاؤنڈیشن کا, تو اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا. 2005 میں میری ٹرم ختم ہو گئی, میں واپس آ گیا لاہور, مگر مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اس پہ کام چھوڑ دیا تو یہ کوئلہ نہیں نکلے گا, تو میں نے کام جاری رکھا. اور فائنلی 14 سال کے بعد 2018 میں مجھے کول کو ہاتھ لگانے کا موقع ملا. میں نے اللہ کا شکر کیا, میں ان کا دیر آیا درست آیا, نکل آیا. اب وہ جو تھر کا کوئلہ ہے وہ ہماری ساری انرجی نیڈز پوری کر سکتا ہے, مگر اس کو نکالنے کے لیے جو سفر طے کرنا پڑا وہ ایک بہت دشوار گزار سفر تھا. بے شمار رکاوٹیں تھیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں پیار دے ویری بڑے سن. سو ان امیجنیبل, انبلیویبل رکاوٹیں. میرے والد مرحوم تحریک پاکستان میں حصہ لیا تو وہ کہتے تھے کہ ان دی اینڈ اٹس اے گیم آف اسٹیمنا. واہ. صحیح. تو جب آپ صحیح اس پہ ہوں, اور یہ نوجوانوں کے لیے بھی میسیج ہے جی, اسٹیمنا ٹو فائٹ بیک. تو جب تک ہم فائٹ بیک نہیں کریں گے اور ان چیزوں کا, ان معدنیات کا ڈیسیجن میکنگ میں ہم جو اینمی ہے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے سسٹم میں سے, ہماری جد و جہد اور جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی اور مشکل ہوگی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو تھرکول ہے یہ کافی بڑا ایریا ہے جس میں کہتے ہیں دنیا کے
چند بڑے جو ذخائر ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس سے ہم گیس بھی تیار کر سکتے ہیں. کر لیے جی, میں اس پہ ایک اور بات بتائیے, پچھلی گورنمنٹ نے انہوں نے یہاں پہ اکاڑا کے قریب انہوں نے ایک کول کا وہ بنایا تھا اور وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے اور پھر وہاں اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کا بڑا پرابلم پیدا ہو گیا ہے, فصلیں خراب ہو رہی ہیں اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ اتنی دور یہ لگانے کے آپ سمجھتے ہیں کہ بے تکی یہ بالکل بے تکی بات ہے جی, اور میں نے اس اپوز بھی کیا تھا. اور اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے ان سے میری ایک دو دفعہ تھوڑی وہ ڈسکشن بھی ہوئی گرمی سردی کی حد تک. یہ بالکل بے تکا پروجیکٹ ہے اور آج میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں ایز اے پروفیشنل کہ یہاں سے شفٹ ہو جائے گا یہ. جی جی, اور شفٹ کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہے. اچھا ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فاؤنڈیشنز پور کرنی پڑتی ہیں. اچھا, اور آپ سارا کچھ لفٹ کر کے آپ اس کو تھر لے جائیں گے جہاں کولا ہے. ٹھیک, تھر جو ہے یہ کوئی 1000 کلومیٹر پہ 1000 کلومیٹر پہ 175 بلین ٹن کولا ہے. اور یہ 200 سال تک ہماری انرجی نیڈز پوری کر سکتا ہے. اچھا, لو گریڈ کول ہے یہ, ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ جو ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے جو لو گریڈ تھی اس کو موئسچر زیادہ ہے وہ ایلیمنیٹ ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, گیسیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. 2 پلانٹس وہاں لگ چکے ہیں جس سے بجلی بن رہی ہے, 2 مائنز بھی ہیں جہاں سے کولا نکل رہا ہے. تو اس وقت تک جو تھر ہے اس کا پوٹینشیل ہماری ساری انرجی نیڈز پوری کر سکتا ہے. اور صرف میں نے پرپوز یہ کیا ہے کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, گورنمنٹ آف سندھ اس میں انوالوڈ ہے, میں نے پرپوز یہ کیا ہے کہ ہم صرف ٹرانسپورٹ فیول امپورٹ کریں, باقی ہر چیز ہم تھر کول سے کر سکتے ہیں. جیسے گیس, فرٹیلائزر, بجلی, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم ہماری نیڈز تھر پوری کر سکتے ہیں. تو اس سے معیشت پہ کس حد تک بہت امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ اس وقت ہمارا جو کرائسس ہے وہ انرجی کا کرائسس ہے. دنیا کی مہنگی ترین گیس اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی جو کوئی خرید نہیں سکتا, جو افورڈیبل نہیں ہے, اور حکومت سبسیڈائز کرتی ہے, اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے جو افورڈیبل نہیں ہے. تو انرجی جو ہے یہ سسٹینیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی نیشن کی. تو تھر کول جو ہے یہ ہماری ساری انرجی نیڈز جو ہے اس کو پوری کر سکتا ہے. مگر اگین جو اینمی ود ان کا میں نے ذکر کیا, ایک لابی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کی جو امپورٹ کرتے ہیں, جن کے کک بیکس اس پہ انوالوڈ ہیں, وہ اس کو اپوز کرتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں جس فورم پہ جاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں تھر کا تو کولا ٹھیک نہیں ہے. میں نے پوچھی کیوں نہیں ٹھیک؟ یہ سلفر بہت ہے. میں کہا جی نہیں, 1% سلفر سے لو سلفر کول, موئسچر بڑا ہے. میں کہا جی یہاں اتنی دھوپ ہے, اس سب کچھ ہے, آپ کولے کو باہر رکھیں, کولا ڈرائی ہوتا, ہم نے ڈرائی کر لیا کولے کو, اس سے ہم نے گیس بھی بنا لی ساؤتھ افریقہ کی کولیبوریشن سے. اب میں جا رہا ہوں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے کہ لارج اسکیل ہم پروڈکشن کریں گیس کی فرام تھر کول, اس پہ میں اب کام کر رہا ہوں آج کل. تو میرے کہنے کا مطلب اگر ہمارے انرجی کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے تو اس سے ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا. بالکل, چولہے سے لے کے انڈسٹری تک اس کا امپیکٹ ہوگا, اور ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اور یہ اسٹیبلش ٹیکنالوجی میں کلیئر کر دوں, کچھ عرصہ پہلے کچھ نیوکلیر سائنٹسٹ نے کچھ جگاڑ لگانے کی کوشش کی تھی, خام کا ٹائم ضائع کیا کہ جی نیچے گیس بنائیں گے. تو جب بھی ذکر ہوتا ہے گیسیفیکیشن کا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جگاڑ دوبارہ لگائی جا رہی ہے. تو وہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ جگاڑ نہیں ہے جو انڈر گراؤنڈ کول گیسیفیکیشن کی, یہ ریگولر پروسیس ہے جو جرمنی میں ڈیولپ ہوا تھا ابو گراؤنڈ. یعنی کولے کو پہلے نکالا جاتا ہے, پھر وہ گیسیفائر ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے انڈر سرٹن کنڈیشنز. اس کے کولے کو جب آپ بریک کرتے ہیں, پرائیولیسس کہتے ہیں, اس میں سے گیس نکلتی ہے جو بعد میں نیچرل گیس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل شروع میں بہت صحیح بات کی تھی کہ اندرونی دشمن موجود ہیں ہمارے یہاں, جو مافیاز ہیں. اب دیکھیے ہمارے یہاں انڈسٹری ساری بند ہوتی جا رہی ہے, اور یہاں سے لوگ خاص دیکھیے جیسے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تھی, دنیا کی بہترین انڈسٹری ہماری تھی اور ریکگنائز تھی ساری دنیا میں کہ بہترین پروڈکشن ہماری ہوتی ہے. اب سارے بھاگ گئے یہاں سے. اور اب آپ دیکھیے جیسے ہم نے CNG انٹروڈیوس کرائی تھی گاڑیوں میں, اور یہ وہ بڑا شور تھا اس کا شروع میں, اب وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ کیسے ہم پلاننگ کرتے کیا ہے ڈاکٹرزم میں سارا کیا ہے؟ یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے جی, کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے CNG کا ذکر کیا کہ ایک وقت تھا کہ جو پاک سوزوکی کمپنی ہے کراچی کی جی, وہ دنیا کی سب سے بڑی CNG کار مینوفیکچر بن گیا جی, اور پاکستان واز دا لیڈنگ نیشن ان CNG. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم جو سلنڈر امپورٹ کرتے ہیں اٹلی سے, جی, ان کو ہم پاکستان میں مینوفیکچر کریں. تو ایز چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ انٹو دیٹ, کیونکہ ہمارا یہ بھی چارٹر ہے کہ ہم انڈیجنائز کریں, یہاں ٹیکنالوجیز ڈیولپ کریں.
تو جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو سارے جو اسٹینڈرڈس تھے وہ نیوزی لینڈ کے تھے. اچھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ نیوزی لینڈ کے اسٹینڈرڈس کیوں ہیں سی این جی کے سارے. تو جب میں نے اور ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے یہی کیا تھا جو ہم نے کیا, کہ انہوں نے ہر چیز گیس پہ لگا دی, گاڑیاں بھی گیس پہ, بسیں بھی گیس پہ, سب کچھ گیس پہ, دین دے رین آؤٹ آف گیس. تو ہم نے بھی ایگزیکٹلی وہی کیا. اچھا. کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو ڈپازٹ ہے, حالانکہ وہ بھی جو سوئی کا ڈپازٹ ہے وہ اس وقت دنیا کا ون آف دا لارجسٹ گیس ڈپازٹ تھا. بالکل صحیح. وہ 75 ٹریلین کیوبک فیٹ کا ڈپازٹ تھا, وہ ہم نے اڑا دیا. جو 100 سال کا ڈپازٹ تھا 50 سال میں اڑا دیا. تو ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی, شارٹ ٹرم وہ تھی, ایڈ ہاکزم تھی. صحیح. اور جو پروفیشنلس ان کو انوالو نہیں کیا, پراپرلی پلان نہیں کیا, اس کو ایز اے پولیٹیکل برائب یوز کیا. لوگوں کو سی این جی اسٹیشن دیے گئے ان کے ووٹ لینے کے لیے. یہ جو الیکٹیبل کی جو منوسیت ہمارے ہاں ہے, صحیح, جو کریٹ کیے جاتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کریٹ کرتی ہے ان کو برایات دے کے, اور ان سے پھر کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, اور آپ نے مافیا کا ذکر کیا, اصل میں جو آزادی کا کاروان ہے جب وہ منزل تک نہیں پہنچتا تو ظاہری بات ہے بیچ میں پھر ریزن اور مافیا بھی آ جاتے ہیں. صحیح بات. تو اصل میں وہ جو کاروان ہے وہ ابھی تک منزل کی طرف روان دبا ہے, منزل تک پہنچا نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ میں جب اخباروں میں پڑھتا ہوں, ہمیں تو خیر سائنس کا اتنا پتہ بھی نہیں ہے, کہ جیسے ہمارے یہاں نمک پیدا ہوتا ہے, اب ہم سنتے ہیں کہ جی انڈیا والے جو ہم سے نمک لے کے اور اس کی پیکنگ کر کے مہنگا بیچ دیتے ہیں. تو یہ کام ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں کرتے؟ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دی ہے, نعمت دی ہے, تو یہ کیا ہے اس کیا؟ جس طرح میں نے کہا وہ وی کانٹ پٹ دا پیسز ٹوگیدر. یہ ایک جرنی ہے فرام رومانس ٹو فائنانس. جی. وہ آپ پورے نہیں کر پاتے. آپ کے آنے سے پہلے میں بلکہ آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, وہ طبیہ کالج کا ذکر ہوا. جی جی. تو آپ نے وہ حسن کرچی صاحب کا بھی ذکر آیا. اب حسن کرچی صاحب جو ہیں وہ طبیب تھے, جی, فارغ التحصیل وہاں سے ہوئے, آپ کے دادا کے شاگرد تھے. جی بالکل. اب ان کا ایک مطلب تھا بیڈن روڈ پہ, جی, وہ نسخے وغیرہ لکھتے تو بڑے اچھے حکیم تھے. ان کے جو بیٹے ہیں وہ کیمیکل انجینئر ہیں, اقبال کرچی صاحب جو ہیں, انہوں نے ان نسخوں کو لے کے ایک پوری انڈسٹری ڈیولپ کر لی. وہ جو 150 یا 200 پوڑیاں روز بکتی تھیں, اب وہ لاکھوں اور کروڑوں اربوں کے بزنس کا وہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے باہر ملکوں میں بھی. بہت اس کی اس وقت وہ ان کا مارکیٹ شیئر سب سے لارجسٹ اقبال کرچی صاحب کا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ جرنی فرام رومانس ٹو فائنانس. جی جی. بیڈن روڈ تک رومانس ٹھیک تھا, اب اس کو ہتار تک پہنچانا اور نیو یارک تک پہنچانا, اس کے لیے پھر آپ کو مارکیٹ پلان, بزنس پلان چاہیے. تو ہم وی کانٹ پٹ دا پیسز ٹوگیدر. اور اس میں جو گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ سپورٹ کا ہوتا ہے. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں, صحیح, وہ ہیلپ کرتے ہیں. وہ امریکہ میں جس وقت میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت جو یو ایس آٹو انڈسٹری ہے وہ کرائسس میں آئی. تو وہ جو سارے ان کا کنسورشیم تھا آٹو مینوفیکچررز کا, ڈیٹرائٹ اس زمانے میں کیپٹل تھا آٹو موبائل کا, تو وہ سارے گئے پریزیڈنٹ ریگن کے پاس, اور انہوں نے کہا جی جاپانی ہمیں مار دیں گے اور ہمیں پروٹیکشن چاہیے, ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. تو ریگن نے کہا کہ واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو؟ اس نے کہا جی آپ امپورٹ پہ ڈیوٹی لگا دیں. اس نے کہا میں امپورٹ پہ ڈیوٹی کیوں لگاؤں؟ مجھے پریزیڈنٹ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, اگر ان کو ایک اچھا پروڈکٹ مل رہا ہے جاپان سے, اچھی قیمت میں مل رہا ہے, تو وائی شوڈ آئی ڈینائی دیم اے گڈ پروڈکٹ؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے لیبر ٹرینڈ نہیں ہے, ہماری پروسیجرز ڈیولپ نہیں ہیں, انویسٹمنٹس. اس نے کہا آل رائٹ, وہ میں کرنے کا تیار ہوں. آپ اپنے لیبر کو ٹریننگ دیں, گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی. بالکل, ہم وہاں کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کو امپروو کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کو بلڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم جو میرا ووٹر ہے اس کو اچھے پروڈکٹ سے ڈینائی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. واہ, بہت صحیح بات کی. ایز اے ریزلٹ امریکن آٹو انڈسٹری نے کوشش کی, محنت کی, اینڈ دے باؤنسڈ بیک. جی جی جی. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے ہینڈ ہولڈنگ کرنا. جی بالکل. حکومت کا کام ہے انگلی پکڑ کے چلنا, مدد کرنا, ایکسپلائٹ نہیں کرنا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں, کیونکہ ہم نے تو پاکستان کو بنتے اور بگڑتے اپنی زندگی میں دیکھا, وچ از اے ویری بگ ٹریجڈی. اور خاص طور پہ مال روڈ کا آپ نے تعلیم کا ذکر کیا, تو ہم تو تعلیم کے ہب میں جو کہتے ہیں نا, مال روڈ کا ایکیڈیمک اینڈ جو تھا, یہ 8.8 کلومیٹر کی اسٹریچ ہے فرام ٹاؤن ہال ٹو میاں میر برج. جی بالکل. یہ لاہور کا سارا اسٹریچ تھا جہاں, اور یہ جو ایکیڈیمک اینڈ تھا کارپوریشن کے ارد گرد, پنجاب یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج, اسلامک کالج, ایم یو کالج, وہ قوم ایک جنریشن تیار ہو رہی تھی ٹو ٹیک اوور.
اس بہترین استاد تھے, اسٹوڈنٹ بھی کمیٹڈ تھے, ڈیڈیکیٹڈ تھے. مجھے یاد ہے میں شام کو واک کرنے جاتا تھا اپنے کتے کو لے کے, تو وہ کیمیکل ٹیکنالوجی کے باہر ڈاکٹر نیاز مرحوم اس وقت ڈائریکٹر تھے, وہ کالا باغ آئرن اور پہ کام کر رہے تھے, تو وہ رات گئے وہ اور پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے, تو میں بھی کھڑے ہو کے دیکھتا تھا. خواتین حضرات, ہمارا یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا. ڈاکٹر فرید ملک صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں, ہم دوبارہ حاضر. صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, میں نے باہر ملکوں میں مجھے بھی کافی اتفاق ہوئے جانے کا, دیکھنے کا, اس کی یہاں ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں خاص طور پہ, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے باہر کے ملک میں. ہم یہاں سے جو مال بھیجتے ہیں اس میں یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ کر دیتے ہیں, یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, انڈر انوائسنگ سے کام شروع ہوتا ہے اور اینڈ تک جا کے. تو اس سے یہ ہے کہ اب دیکھیے ہماری جو جس طرح ہینڈی کرافٹ تھی, ہمارا چاول تھا, ہمارے کھیلوں کا سامان تھا, ہمارے سرجیکل آئٹمس تھے, جو بھی ہم باہر ملک میں بھیجتے تھے, بہت بڑی ہماری ایکسپورٹ, اب تو ہماری بالکل ختم ہو گئی ایکسپورٹ, کوئی مقابلہ ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی, جو ریگولیٹری میکنزمز ہیں جی وہ بہت کمزور ہیں جی ہمارے ہاں, اور یہ ساری دنیا میں جو یہ فری مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں چلتا, کیونکہ یہاں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. اب تو باہر بھی ڈنڈی مارتے ہیں, صرف یہاں نہیں ہے. تو یہ جو تھا نا ایک یہ 21st سینچری میں جی کہ پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن اور وہ گلوبلائزیشن, دس از ناٹ ورکڈ. یہ فری مارکیٹ از اے میتھ. صحیح, یہ جب تک ریگولیٹری میکنزم ان پلیس نہیں ہوں گے, سم کائنڈ آف ریگولیشن. اچھا, ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ جب ریگولیٹری میکنزم کرتے ہیں تو وہ ایک اور آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے. جی, وہ ریگولیٹری اس میں ایک اور اسٹیج کرپشن کا آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ بڑا ایشو ہے, بلکہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے. میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پبلک سیکٹر کی نیڈ کیوں محسوس کی گئی تھی. اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوئی ہمارے یہاں, اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں پبلک سیکٹر کا ایک رول ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم ایک وقت زبان کا جی پرائیویٹائز کر دو, پرائیویٹائز کر دو. ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور مجھے اتفاق ہوا بوسنیا جانے کا, جو یوگوسلاویا کا حصہ تھا. تو یوگوسلاویا میں کیونکہ سوشلسٹ گورنمنٹ تھی تو پبلک سیکٹر تھا, پرائیویٹ سیکٹر تو تھا ہی نہیں. تو اور وہاں جو انڈسٹری تھی یا جو ان کے ادارے تھے, they were well run, relatively well run. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار ہمارے تو پبلک سیکٹر کا بہت کام خراب ہے, آپ کا پبلک سیکٹر جو ہے یہ کیوں اتنا فلرشنگ اور ٹھیک چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے کسی نان پروفیشنل کو کبھی نہیں آنے دی. واہ, یہ ہے اصل بات. اٹ از پروفیشنلزم. اور ہمارے ہاں بھی جب تک بورڈ آف انڈسٹریل مینجمنٹ تھا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو مینیج کرتا تھا, کنٹرول کرتا تھا, ان کے حالات اتنے خراب نہیں تھے. جب آپ نے اس کو بیوروکریسی کے حوالے کر دیا, منسٹریوں کے انڈر کر دیا, تو وہ منسٹریوں کی ایکسٹینشن بن گئی اور ان کا بیڑا غرق ہو گیا. بالکل. تو یہ اب جس طرح فار ایگزامپل شوگر ہے, چینی ہے, چینی کے جو کارٹیلز ہیں, ہر سال چینی کا مسئلہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, ہر حکومت میں ہوتا ہے, اور وہ اب اس کا حل نہیں نکلتا. اور ان دی اینڈ وہ کوئی نہ کوئی وہ جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, پالیسی میکنگ میں آ جاتے ہیں, وہ ایکسپورٹ بھی کر لیتے ہیں, ایکسپلائٹ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کارٹلائزیشن جو ہے اس نے تباہ کر دی ہے چینی کو, سیمنٹ کو. بالکل. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بلائنڈلی پرائیویٹ سیکٹر پہ جانا, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ شعبے ایسے ہیں جس طرح تعلیم ہے یا صحت ہے, اس میں گورنمنٹ کین ناٹ ایبڈیکیٹ اٹ سیلف. حکومت کا ایک رول ہے. اور اسکول اچھے چلانا کرنا جہاں عام آدمی کا بچہ پڑھ سکے. جب ہم چھوٹے تھے تو کارپوریشن کے اسکول ہوتے تھے ہر محلے میں, 4 آنے فیس ہوتی تھی, بچے وہاں بھی اچھی تعلیم حاصل کرتے تھے اور بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے وہاں سے پڑھ. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, بڑی آپ نے مجھے یاد دلا دیا, ہمارا جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ دن بدن انحطاط کا شکار ہے, زوال کا شکار ہے. جب سے یہ پرائیویٹ اسکول شروع ہوئے ہیں, کالج شروع ہوئے ہیں, پڑھائی لاکھوں روپے میں ہو گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں او لیولز کے لیے تشریف لے آئیں, 8 لاکھ روپے لے آئیں, 16 لاکھ روپے لے آئیں. اور یہ جو اتنا زبردست سے کمپٹیشن شروع ہو گیا, اور آؤٹ پٹ کوئی اتنی خاص نہیں ہے, جو بچے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں
ان میں کوئی اتنی صلاحیت ہوتی بھی نہیں ہے جتنے وہ لاکھوں روپے. ماں باپ تو بالکل پریشان ہو گئے. ایک مڈل کلاس کا آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا ان اسکولوں میں پڑھانے کا. آپ کا کیا خیال ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے جی. اس کا جو لوگوں نے مختلف حل اس کے تجویز کیے ہیں جی. اور ایک بڑا اچھا حل کسی نے تجویز کیا. اس نے کہا جی اگر آپ ایک قانون پاس کر دیں کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو تنخواہ دار ہیں حکومت کے, ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھیں گے جی, تو آپ کے سرکاری اسکول ٹھیک ہو جائیں گے. جی جی جی. اسی طرح قانون پاس کر دیں کہ علاج جو ہے وہ صرف سرکاری اسپتالوں میں ہوگا تو سرکاری اسپتال ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نگلیکٹ ہوا ہے, بہت میسو نگلیکٹ ہوا ہے. بالکل. ایک نمبر 1. اور نمبر 2, جتنا اس کا میسو سائز ہے جی, یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جی. کیونکہ میں پالیسی فریم ورک میں بھی انوالو تھا کہ جو پنجاب کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو تعداد ہے وہ 5.5 لاکھ. 5.5 لاکھ. اچھا. آرمی کے تقریباً پاکستان آرمی کے تقریباً برابر ہے. اگر آپ سندھ اور بلوچستان اور کے ملا لیں تو وہ آرمی سے زیادہ ہو جاتے ہیں. مگر وہ فریم ورک اس کو مینیج کرنے کا, اس کو چلانے کا صحیح. اور لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے, سال میں ٹھیک کر دیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں یار اتنے لوگ تو 2 سال میں بندے ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے. تو ہم نے بہت انڈر ریٹ کیا, انڈر ایسٹیمیٹ کیا. جی بالکل. اور لوگ کوشش کر رہے ہیں, بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں, جو اچھے اسکول بھی بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر کیونکہ والیوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. نہیں امپیکٹ صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اب یونیفائڈ کریکولم بھی بن گیا تھا اور وہ کچھ حد تک امپلیمنٹ بھی ہوا تھا, تو میں نے یہ سجیسٹ یہ کیا تھا کہ 2020 سے ہم ایک تو یونیفائڈ کریکولم اکراس دا بورڈ امپلیمنٹ کریں اور یونیورسل پرائمری کوریج کر دیں. ٹھیک. کہ ہر 5 سال کا جو بچہ ہے اس کو ہم اسکول میں اس کے لیے جگہ کریٹ کریں. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. جی. اور وہ حکومتوں کا کام ہے. اب تک جو سبجیکٹ ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, جو تعلیم ہے یہ پروونشل سبجیکٹ. اور بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے جو نواز شریف اور کچھ لوگوں کی, جہانگیر ترین صاحب کی جو نااہلی کو 5 سال کی مدت انہوں نے کر دی ہے, اس کی بیسس انہوں نے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کیا ہے کہ جی جو آئین ہے وہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس گارنٹی کرتا ہے. اور آئین یہ بھی گارنٹی کرتا ہے کہ لٹریسی رائٹ ہے سٹیزن کا, آرٹیکل 25A, اس پہ کیوں سب خاموش ہے؟ 2019 میں ہر بچے کو 5 سال کے اسکول میں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہے. اب 2024 شروع. بالکل. تو کم از کم اگر ہم یہی کر دیں کہ 2024 اگست سے ہر 5 سال کا بچہ اسکول میں ہوگا اور یونیفائڈ کریکولم پڑھایا جائے گا, تو ایک ہمارا تعلیم کا انقلاب جو آپ نے ذکر کیا وہ آ جائے گا. مگر وہ بھی اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں ہیں, بڑی رکاوٹ. اور جب میں جاتا ہوں اور یہ مشن لے کے انقلاب کا, کہ ہم تو ایکٹیوسٹ ہیں لوگ اور سر پھرے ہیں لگے رہتے ہیں, تو وہ مجھے کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں ہے. میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا تو میں نے کہا یہ کہ جی ہمارے پاس تو 5 سال کے بچوں کا ڈیٹا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگست 2023 میں کتنے 5 سال کے بچے ہوں گے پنجاب. تو میں نے کہا وہ نادرا کے پاس تو ڈیٹا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے نادرا کو پیسے دے کے ڈیٹا حاصل کرنا. میں نے کہا میں آپ کو ڈیٹا اللہ دیتا ہوں. اچھا. آپ چیئرمین نادرا کو خط لکھیں. اچھا. کہ جی ہمیں ڈیٹا چاہیے ہر 5 سال کے بچے کا جو پنجاب میں اگست میں 5 سال کے ہوں گے. وہ خط آپ چیئرمین نادرا کو لیں, اس کی کاپی مجھے دے دیں, میں خود پرسو کروں گا آن مائی اون. میرا کام ہے آپ کو ڈیٹا لا کے دینا. وہ خط آج تک مجھے موصول نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اینمیز ود ان جو میں آپ کو کہتا ہوں, this proves the point. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں اتنی ضرورت ہے ٹیکنیکل تعلیم کی. ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, دینی مدارس ہیں, لاکھوں بچے وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں. پھر یہ جو ہمارے جو خاص طور پہ جو آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کوئی ہسٹری میں ایم اے کر لیا, کسی نے دینیات میں کر لیا, اسلامیات میں کر لیا, سوشل اسٹڈیز میں, اب ان کی جاب کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں زیادہ سے زیادہ لیکچرر لگ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ٹیکنیکل تعلیم یعنی ہمیں تو ہر شعبے میں بندوں کی ضرورت ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی جو ہماری زیادہ تر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ الائنڈ نہیں ہیں ود مارکیٹ ریالٹی اینڈ مارکیٹ کے ساتھ. یس, یہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے. بالکل نہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیکنیکل ادارے ہیں جہاں ہم ان کو ٹیکنیکل سکلز دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو سافٹ سکلز بھی دینے چاہیے. سافٹ سکلز میں مطلب یہ کہ میں خود اس پروسیس سے گزرا ایز این انجینئر. میں جب مینجمنٹ میں آیا
تو میرے پاس سافٹ سکلز نہیں تھے, ٹیکنیکل سکلز تھے. تو وہ پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, کورسز اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ سافٹ سکلز آپ کے سافٹ سکلز میں مینجمنٹ کی سکلز ہیں, انٹرپرینیورشپ, بزنسز کا, بزنس شروع کرنے کا. یہ جو نوکری کی جستجو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح. اور آج سے بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں کل اپنی کلاس کو یہ بتا رہا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے ایک سیمینار ہم نے ارینج کیا لمز میں. تو ایم ڈی باٹا ہم نے انوائٹ کیا, تو انہوں نے بتایا مارکیٹنگ کے وہ ٹیکنیکس اور سارا کچھ بتایا جی. اور ساتھ ساتھ کرتے کرتے انہوں نے کہا جی کہ میں بڑا کنسرنڈ ہوں کہ پاکستان میں یوتھ پاپولیشن بلج کر رہی اور اس کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو مجھے بڑی تعجب ہوا جب ان سے میں نے یہ سنی بات. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, میں ان کو کس طرح احساس ہوا کہ یوتھ پاپولیشن بلج کر رہی ہے. تو وہ جواب یہ آیا کہ جی وہ دیکھ رہے تھے کہ سیلز ٹرینڈ کس طرف جا رہے ہیں, یعنی بچوں کے جوتے زیادہ بک رہے ہیں اور بڑوں کے جوتے کم بک رہے ہیں. تو وہ ایم ڈی باٹا کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کون سے جوتے بنانے ہیں, کس ایج گروپ کے جوتے بنانے ہیں, صحیح بات, اور کس ایج گروپ کے جوتے کم بنانے ہیں. مگر ہمارے پالیسی میکرز کو, ہمارے جو پلاننگ کمیشن کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. بالکل. اب جو یوتھ ہے یہ ایسٹ بھی ہے اور لائبلٹی بھی ہے. جی بالکل. اگر تو ان کو آپ پروڈکٹیو کریں تو یہ ایسٹ ہے, اگر پروڈکٹیو نہیں کریں گے تو لائبلٹی ہے. تو کہاں جائیں گے وہ؟ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے, گھر سے تو صبح نکلنا ہے, صحیح بات ہے, کچھ تو کما کے لانا ہے. وہ ایک جرنی جو ہے جستجو ہے, رسک کی جستجو تو انہوں نے کرنی ہے. تو یہ ہمارے پاس اپرچونٹی بھی ہے کہ ان کو ہم ٹریک پہ لگائیں, کام پہ لگائیں. کئی طریقے ہیں, ایک تو ریلیونٹ ایجوکیشن ہو, پھر جو زمینیں ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں انہیں زمین دے دی جائے لیز پہ. جی بالکل صحیح, تاکہ وہ 10 سال کے لیے لیز پہ زمین دی جائے, انہیں قرضے دیے جائیں کہ اس کو ڈیولپ کریں, اور اگر ڈیولپ کر لیتی ہیں 10 سال کے بعد ان کے ٹرانسفر کر دیں, جی جی اونرشپ دے دیں انہیں دے دیں, تاکہ وہ شہر کی طرف نہ آئیں, وہ اپنی وہاں کھیتی باڑی کریں. جی ہاں, یہ جو مائیگریشن ہو رہی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ ختم ہو جائے گی, یہ بھی ختم ہو جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سائنس فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین رہے, جی, تو وہاں کیا آپ نے اس میں کیا خدمات انجام دیں, اس میں کیا آپ کا پالیسی میکنگ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں جی, جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہوئی کہ میں جب سائنس فاؤنڈیشن میں گیا تو مجھ سے پہلے جو 30 سال کام ہوا تھا وہ میں نے سارا ریویو کیا. تو 750 پروجیکٹس سائنس فاؤنڈیشن نے فنڈ کر چکا تھا جب تک. تو وہ جب میں نے پروجیکٹس پڑھنے شروع کیے, دیکھنے شروع کیے, تو میرے ذہن میں 2 سوال آئے. ایک سوال یہ آیا, کیونکہ میری امریکہ میں ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ تھی, تو وہاں تو ہر چیز کو باٹم لائن سے دیکھا جاتا ہے. تو پہلا سوال میں نے پوچھا کہ جی یہ جو ساری رپورٹیں ہیں ان میں سے کوئی امپلیمنٹ بھی ہوئی, اس میں سے کچھ نکلا بھی, کوئی پروڈکٹ بھی بنا, کوئی انڈسٹری بھی لگی, کوئی یہاں تک ہوا کام؟ تو جواب تھا نہیں. اچھا, کہ کچھ نہیں جی. اچھا, نمبر 1. نمبر 2 بات میں نے پوچھا, اچھا یہ پروجیکٹ کی نشاندہی کس نے کی تھی, کس کو وہی آئی تھی کہ جی اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے؟ اچھا اچھا, یعنی یہ بغیر سوچے سمجھے ہو رہا تھا سارا کچھ. تو بولے کوئی نا. اچھا, اب بولے کوئی نا. اب میں بار بار پوچھوں, میں نے کہا یار میں آئی وانٹ ٹو نو, میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ آہستہ آہستہ بولنا شروع ہوئے کہ جی وہ سائنٹسٹ جو تھا وہ پروجیکٹ لے کے آتا تھا, ہم دیکھتے تھے اس کی کریڈینشلز کیسے ہیں, ریسرچر اچھا ہے, کہاں سے پڑھا ہوا ہے, کیا ڈگری ہے, کہاں کام کرتا ہے, اسٹیبلٹی ہے, تو ہم اس کو فنڈ کر دیتے تھے. تو وہ رپورٹ لکھتا تھا, ہم ریویو کرتے تھے اور ہم فائل کرتے تھے. تو 2 غلطیاں ہوئیں. ایک تو غلطی پہلے یہ ہوئی کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ نہیں صحیح ہوئی, یعنی اس میں نیڈس کا وہ نہیں تھا کہ ہمارے کس قسم کی ہمیں ضرورت ہے, کس قسم کی ریسرچ کی ضرورت ہے. تو یہ ریسرچر کا کام نہیں, انڈسٹری کا کام ہے کہ کس قسم کی ریسرچ ہونی چاہیے جس کا کوئی اپلیکیشن ہو. نمبر 1. نمبر 2 بات میں نے یہ کہی کہ جی میں کسی کو پیسے نہیں دوں گا ریسرچ کے لیے جب تک مجھے اینڈ یوزر کا نہ پتا ہو. ٹھیک, مجھے یہ پتا ہو یہ ریسرچ کہاں جائے گی. آئی وانٹ این آنسر ٹو دس کوسچن کہ ہو از دی اینڈ یوزر, یہ آخر کار یہ ریسرچ کہاں جائے گی. ایک آئے پی ایچ ڈی کر کے, ینگ پی ایچ ڈی تھے امریکہ سے, میرے پاس آئے سائنس فاؤنڈیشن میں. تو میں نے پوچھا آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاؤ ٹو امپروو دی کوالٹی آف واٹر آن مارس. اچھا, میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا بھائی پاکستان اگلے 500 سال میں مارس پہ نہیں جا رہا. یہ تو مجھے پتا ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ روئی نالے کا پانی کس طرح ٹھیک کرنا ہے, جو کنٹامنیٹڈ پانی آتا ہے انڈیا سے, جس میں 8 کنٹامنٹس ہوتے ہیں,
6 ہم ایڈ کر کے 14 کنٹامنیٹس والا پانی راوی میں ڈال دیتے ہیں. اس کو ہم نے کس طرح صاف کرنا ہے؟ آپ مجھ سے مارس کے پانی کی بات کر رہے ہیں, یو نو. تو یہ ہمارے ہاں ریسرچ جو ہوئی ہے ارریلیونٹ ریسرچ ہوئی ہے, اس کا کوئی لنکیجز نہیں تھے انڈسٹری کے ساتھ. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ریسرچ ہے وہ ہم انڈسٹری سے کروائیں گے. پھر میں چیمبرز میں گیا, انڈسٹری پہ گیا, ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کس قسم کی ریسرچ چاہیے, ہاؤ کین وی ہیلپ یو, تاکہ سوشل اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. جی. تو جب تک ایسی ریسرچ نہیں ہوئی تو ہم نے کوئی 40 پروجیکٹس ایسے لانچ کیے جس کا لنکیج انڈسٹری کے ساتھ, اور وہ یعنی ایک اینڈ یوزر موجود تھا, لینے والا تھا. جس طرح اسلام آباد میں پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا یا نہیں ہے کہ وہاں وائلڈ بور یعنی جو ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. جی بہت ہے. تو پھر سی ڈی اے کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا کہ ان کو ایلیمنیٹ کیا جائے. اچھا. کم کیا جائے, ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے, کم کیا جائے. تو وہ پھر باقاعدہ ایگریکلچر یونیورسٹی والوں کو لے کے آئے, پھر انہوں نے باقاعدہ ٹریپس لے کیے. اس میں وہ ٹریپ ہوتے تھے, پھر وہ ان کو ڈانٹ مار کے بے ہوش کرتے تھے, پھر ان کو جا کے کہیں دور پھینک آتے تھے. اس سے ان کی پاپولیشن کم کی. اچھا. اسی طرح کوے بہت ہیں. کراچی میں تو جہاز اتر ہی نہیں سکتا. اسلام آباد میں کوے بہت ہیں کیونکہ سارا گند جو ہے نا ایئرپورٹ کے قریب ڈال دیتے ہیں. کوے بہت ہیں اس پہ, کیونکہ اسلام آباد جو ہے وہ سینکچوری ہے اور برڈس, جی دنیا جہان کے پرندے آتے ہیں, کوے ان کو بھگا رہے ہیں. بالکل. وہ پھر ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا سی ڈی اے کے ساتھ کہ کووں کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جائے. ٹھیک. اس سے 2 پرونگ اٹیک تھا. ایک تو جو آپ نے ذکر کیا گند کا, کہ جو سارا گند ہے اسلام آباد کو, اس کو اسلام آباد سے باہر موو کرنا ہے. جی ہاں. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جب سے گیدھ ایکسٹینٹ ہوا ہے, اب کوا ایکسکیوینجر ہے, وہ گند کوا اٹھاتا ہے. وہ اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے جو گیدھ کی کیپیسٹی تھی, کوے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو کوے بڑھتے جا رہے ہیں بیکاز گند زیادہ ہے, وہ صاف کرنے والے کم ہے. نیچر کا ایک بیلنس ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پھر جو ایگریکلچر یونیورسٹی والے آئے, پھر انہوں نے آ کے ان کے ہیبیٹاٹ جو ان کے گھونسلے تھے ان کو ڈسممبر کیا, اٹھا کے باہر لے گئے, باہر چھوڑا, اس سے کوے کی پاپولیشن کنٹرول کی. اس طرح میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بنیز بریڈ والے آئے کہ جی ہماری ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ڈبل روٹی, الی لگ جاتی, اس کی شیلف لائف نہیں ہے. پھر ہم اس پہ ریسرچ کروائی, اس کی شیلف لائف 1 ہفتے ہو گئی, انہوں نے بریڈ ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. تو جب تک آپ اس طرح کی کام نہیں کریں گے, جب تک انڈسٹری جس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, پروڈکٹ ڈریون ریسرچ نہیں کریں گے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جب بھی پاکستان نے پروڈکٹ ڈریون ریسرچ کی ہے ہم کامیاب ہوئے. صحیح. نیوکلیر بم ہم نے پروڈکٹ تھا, ہم نے بنا لی. الخالد ٹینک پروڈکٹ ہم نے بنا لی. ٹھیک ہے. JF تھنڈر جہاز پروڈکٹ ہم نے بنا لیا. سائیکل ہم نہیں بنا سکتے, رکشا نہیں بنا سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آپ نے شروع میں بھی انرجی کی بات کی تھی اور ابھی آپ ایٹامک پاور کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں سولر کا تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خزانہ دیا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں. اتنے بڑے بڑے ڈیزرٹ پڑے ہوئے ہیں اور سارا کچھ, ہمیں سولر کوئی پرابلم. پھر ہم ایٹامک جو ہماری انرجی ہے اس سے ہم کیوں نہیں یہ کرتے کہ ہم بجلی بنائیں اس سے اور ہماری انڈسٹری چلے. اس پہ کوئی قطعاً نے باہر سے کوئی بہت پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ہم یہ کام نہیں باہر سے پریشر نہیں ہے. اب آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا, میں تینوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ سولر. جی. سولر کا جو ہے وہ ہم نے کوشش کی تھی اسی کالج میں بھی جہاں میں پڑھاتا ہوں کہ ہم سولر پہ آف گریڈ چلے جائیں. وہاں مسئلہ یہ ہے اسٹورنگ بیٹریز کا. جب تک اسٹوریج بیٹریز ایجاد نہیں ہوں گی سستی اور اچھی, تو سولر جو ہے اس کی اپلیکیشن اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دن کے وقت ٹھیک ہے, آپ نے دھوپ نکلی ہوئی ہے, اب جس طرح آج کل دھوپ نہیں نکل رہی تو آپ بجلی بند ہو جائے گی, تو پھر آپ بغیر بجلی کی تو نہیں رہ سکتے. تو آپ کا اسٹوریج کیپیسٹی ہونی چاہیے, وہ اس وقت موجود نہیں کیونکہ بہت مہنگی ہے بیٹری. نمبر 1, آپ نے ایٹامک کا ذکر کیا. ایٹامک میں سیفٹی کنسیڈریشن بہت زیادہ, بہت زیادہ, یعنی آپ اس کو زیادہ عام نہیں کر سکتے. صرف ایک ملک ہے فرانس جہاں سب سے زیادہ نیوکلیر انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. امریکہ میں بھی کوئی پلانٹ نہیں لگا پچھلے. یہ جیسے ہمارے چشمہ میں ہے یا کراچی میں ہے, یہ بہت محدود پیمانے. ہاں محدود, وہ بیکاز آف سیفٹی کنسیڈریشن. اچھا. امریکہ میں پچھلے 30 سال میں کوئی پلانٹ نہیں لگا نیوکلیر. اچھا. بیکاز جب سے وہ چرنوبل اور یہ آئلینڈ کا ہوا اور جاپان میں بھی ہوا تو وہ. تیسری چیز میں اور آپ کو بتا دوں جو آپ کے لیے شاید نہیں ہو, میں ابھی گیا ہوا تھا پٹسبرگ کول کانفرنس میں اکتوبر میں, میں بھی وہاں سے واپس آیا. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی پچھلے 15 سال میں $5 ٹریلین ریسرچ پہ خرچ ہوئے ہیں کہ کولے سے نجات حاصل کرنے کے. اچھا. $5 ٹریلین یہ کولے سے نجات حاصل کریں. $1 ٹریلین. او مائی گاڈ. اب اس نتیجے پہ پہنچیں کہ کولے سے نجات نہیں ہو سکتی. اچھا. بیس لوڈ کیری کرنے اتنی بڑی وہ فیزیبلٹیز بنتی رہی, پتہ لگا کہ
نہیں ہو سکتا. اوہو. کیونکہ بیس لوڈ کیری کرنے کے لیے آپ کو تھرمل انرجی چاہیے. اچھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کولے کی آپ کلین کول ٹیکنالوجیز پہ جائیں, کولے سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کوئی نہیں فار دا بیس لوڈ. اچھا. اب آج کل جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لاہور میں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اپنے ڈیم بند کر دیے. ہائیڈل پاور جنریشن سلٹنگ بھی بہت ہو گئی ہے. ہائیڈل پاور جنریشن نہیں ہو رہی, آپ ڈیم بند کر دیے ہوئے. پانی ڈیم تو واٹر سٹوریج کرتا ہے, وہ بجلی جو ہے اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. تو اب جب وہ بند کر دے تو بجلی بند ہو جائے گی. اب لوڈ کون کیری کرے گا؟ صحیح بات ہے. تو پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کلین کول ٹیکنالوجیز اور تھر کول از دا فیوچر. انڈیا بھی یہی کر رہا ہے اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد ملک صاحب. خواتین و حضرات, آپ نے گفتگو سنی ہوگی, بہت ہی انفارمیٹیو باتیں کی, بڑی خوبصورت. اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو مجھے محسوس ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی بڑے محب وطن ہیں, وہ ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی عمدہ سجیشنز ان کے پاس ہیں اور یہ پریکٹیکلی بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام بہت ہی خوبصورت تھا, آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ خواتین.